بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت ہر کی نصیحت نہ شنود، سر ملامت شنیدن دارد۔ کہہ رہے جو شخص نصیحت نہیں سنتا، سر ملامت شنیدن دارد، وہ ملامت سننے کے خیال میں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، والدین نصیحت کرتے ہیں نا کہ جانا، تو جب کوئی سفر میں جاتا ہے تو نصیحت کرتے ہیں کیا کرنا، ایسے مت کرنا، ویسے نہیں کرنا۔ آدمی کیا کرتا ہے، اگر نصیحت پہ عمل کرتا ہے تو وہ فائدے میں ہوتا ہے، اور اگر نصیحت پہ عمل نہیں کرتا ہے تو بعد میں اس کو ملامت سننی پڑتی ہے نا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک لڑکا تھا، کیا تھا، جو جنگل کے اندر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو ایک دن بکریاں چرا رہا تھا، تو چراتے چراتے اس کے ذہن میں ایک شرارت سوجی کہ شرارت کیا جائے، لوگوں کو پریشان کیا جائے، بیوقوف بنایا جائے۔ اس نے کیا ہے، زور زور سے جو ہے آواز لگانا شروع کر دیا کہ بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا، اس نے میرے بکریوں کو کھا لیا۔ اب گاؤں والے نے جب یہ آواز سنی تو سب دوڑتے دوڑتے لاٹھی ڈنڈا لے کر آئے، تو وہاں آئے تو ان کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگا، کہا کہ میں ایسی مذاق کر رہا تھا، میں تو بیوقوف بنا رہا تھا لوگوں کو۔ اس طرح ایک مرتبہ اس نے اور شور مچایا، تو دوسری مرتبہ بھی کچھ لوگ آئے، اور تیسری مرتبہ اس نے شور مچایا، حقیقتاً بھیڑیا آ گیا۔ تیسری مرتبہ حقیقتاً بھیڑیا آ گیا اور آ کر اس کے بکریوں کو چیر پھاڑ کر دیا۔ وہ شور مچاتا رہا کہ بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا، کوئی اس کے پاس نہیں آیا۔ تو اس نے جو ہے بزرگوں کی نصیحت بھلا دی تھی۔ کیا نصیحت کی گئی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن اس نے کیا کیا، جھوٹ بولا، نصیحت کو نہیں سنا۔ اس نے جب نصیحت کو نہیں سنا تو اس کو ملامت برداشت کرنا پڑا کہ اس کی ساری بکریاں بھیڑیا نے کھا لی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آج جب کوئی بڑا آدمی کوئی نصیحت کرے نا، تو نصیحت کو کیا کرنا چاہیے، سننا چاہیے، نصیحت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر آدمی نصیحت پہ عمل نہیں کرے گا تو بعد میں ملامت سننی پڑے گی، اس پر ڈانٹ پھٹکار سننی پڑے گی۔ ہر کے نصیحت نہ شنود، سر ملامت شنیدن دارد۔ جو شخص نصیحت نہیں سنتا وہ ملامت سننے کے فکر میں ہوتا ہے۔ جس کا وہ ملامت سنتا ہے۔ شعر چوں نیاید نصیحت در گوش، جب تیرے کان میں نصیحت نہ آئے، اگر سرزنش کنم، اگر میں تم کو برا بھلا کہوں، اگر میں تم کو ڈانٹوں، خاموش تو تو خاموش رہ، اس لیے کہ تو نے غلطی کی ہے تو غلطی پر جو ہے تو اس کو ڈانٹ پھٹکار سننا ہی پڑے گا۔ حکمت بے ہنرا ہنرمندارا نتوانند، نتوانند دید۔ کہہ رہے بے ہنر لوگ ہنرمندوں کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ کہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا بہت کچھ جان لیتے ہیں لیکن جاہل ہوتے ہیں، وہ عالم کو پسند نہیں کرتے کہ عالم ہے۔ کسی علاقے میں کوئی کبھی ہوتا ہے نا، کبھی کوئی جاہل امام صاحب بن جاتے ہیں، تھوڑا بہت کچھ جان لیا، اب وہاں کوئی عالم دین جا کے تقریر کرنے، مسئلہ بتانے لگے تو وہ چاہتے کہ یہاں سے بھاگ جائے۔ تو دنیا کا یہ اصول ہے کہ جن کے اندر کوئی ہنر نہیں ہوتا ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، وہ ہنرمندوں سے کیا رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تو جب مقابلہ ہوگا، ہنر کا جب مقابلہ ہوگا تو جیت نہیں پائیں گے، ان کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں ہنرمند لوگ آگے بڑھ جائیں گے، تو ان سے وہ کیا ہو جاتا ہے، حسد ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے ان کو، اور حسد کے نتیجے میں وہ غیبت کرنے لگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، اس کے ہنر کی قدر نہیں کرتے ہیں، اس کے اندر خرابیاں تلاش کرنے لگتے ہیں کہ اس کے اندر تو یہ خرابی ہے، اس کے اندر تو یہ خرابی ہے، اس کے اندر خرابی ہے۔ مطلب رہی ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔
اور کہہ رہے ایسا ہی ہے جیسا جب کیا ہوتا ہے، جب کوئی شکاری کتا ہوتا ہے نا، عمدہ نسل کا کتا، شکاری کتا، تو جب اس کا مالک اس کو لے کر بازار کے اندر جاتا ہے، کہیں سے گزرتا ہے، تو جو گلی کے کتے ہوتے ہیں، جو گلی کے جن کے بیکار، جن کی کوئی اچھی نسل نہیں ہوتی ہے، بیکار کتے ہوتے ہیں، وہ اس کتے کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں، دور ہی سے بھونکتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس کے سامنے جا کر اس کتے کا مقابلہ کریں، بس دوری سے بھونکتے رہتے ہیں۔ تو یہی حال ہے کہ جن کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے، جو صلاحیت مند لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر جو بے صلاحیت مند لوگ ہوتے ہیں، بے ہنر مند لوگ ہوتے ہیں، دوری سے کیا کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ان کی ہنر کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ ان کی ہنر کی قدر کرنی چاہیے۔ بے ہنرا ہنر مندارا نتوانند دید، بے ہنر لوگ ہنر مندوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، ہم چنا سگے بازاری، اسی طرح آوارہ کتے، سگے سیدی را مشغلہ بر آرند، شکاری کتے کو دیکھ کر مشغلہ بر آرند شور مچاتے ہیں، اور پیش آمدن نیارند، اور سامنے نہیں آتے ہیں، یعنی چوں سفلہ، جب کمینے لوگ بہنر ہنر مندی میں باکسے کسی آدمی پر نیایند آگے نہیں بڑھ پاتے، بخبثش تو اپنی خواست کی وجہ سے در پوستی افتد، اس کی عیب جوئی میں پڑ جاتے ہیں۔ بیت شعر، کند ہر آئینہ غیبت حسود، کند ہر آئینہ غیبت حسود کوتہ دست، کہہ رہے وہ حاسد کوتہ دست جو عاجز ہو جاتا ہے، کند ہر آئینہ غیبت، یقیناً وہ غیبت کرتا ہے۔ ہر آئینہ کا ترجمہ ہوگا لا محالہ، کیا ترجمہ ہوگا، یقیناً۔ تو کہہ رہے ہیں تقدیم و تاخیر ہے، اشعار ہے نا، اشعار میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے۔ کہہ رہے حسود کوتہ دست، کوتاہ دست حاسد، یعنی عاجز حاسد جس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ کند ہر آئینہ، یقیناً کرتا ہے، کیا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، کہ در مقابلہ گنگش بود زبان مقال، کہ جب اس کے مقابلے میں اس کی گفتگو بند ہو جاتی ہے، اس کی زبان گم ہو جاتی ہے، جب اس زبان میں ہنر مندی میں اس پر غالب نہیں آ پاتا ہے تو کیا کرتا ہے، ملا کے غیبت میں پڑ جاتا ہے، اس کی عیب بھی کرتا ہے۔ دیکھو، ہر کے نصیحت نہ شنود، جو شخص نصیحت نہیں سنتا، سرِ ملامت شنیدن تو حکمت، اگر جور شکم نیستے، ہیچ مرغ در دام صیاد نیفتادے۔ جور کے معنی ظلم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ظلم، اور شکم کے معنی پیٹ کے آتے ہیں۔ تو کہہ رہے اگر جور شکم نیستے، اگر پیٹ کا ظلم نہیں ہوتا، ہیچ مرغ تو کوئی پرندہ، در دام صیاد شکاری کے جال میں، نیفتادے نہیں پھنستا۔ تو شکاری لوگ جو
پرندے ہوتے ہیں شکاری کے جال میں کیوں پھنستے ہیں؟ اپنے پیٹ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے نا۔ تو اس دنیا میں جو ایک فساد کی بہت بڑا جڑ جو ہے کیا ہے؟ پیٹ۔ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں رکھتے، پیٹ نہیں بناتے، تو آدمی بہت سارے ظلم اور ستم سے باز آ جاتا ہے۔ کوئی پرندہ کسی شکاری کے جال میں نہیں پھنستا، بلکہ شکاری جال ہی نہیں لگاتا۔ شکاری جال کیوں لگاتا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے پیٹ کو بھرے، اسی لیے لگاتا ہے نا۔ تو شکاری جال ہی نہیں لگاتا اپنا۔ وہی کریں، اگر جورِ شکم نیستے، اگر پیٹ کا ظلم نہیں ہوتا، ہیچ مرغ تو کوئی پرندہ، در دام صیاد شکاری کے جال میں نیفتادے نہیں پھنستا، بلکہ اس سے آگے کہہ رہے ہیں بلکہ صیاد خود دام نہ نہادے، خود جال نہیں بچھاتا۔ اس کو جو شکاری اپنا جال بچھاتا ہے وہ بھی پیٹھی کی وجہ سے بچھاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں شکم بندے دست است، پیٹ ہاتھ کی ہتھکڑی ہے، و زنجیر پائے، اور پیر کی زنجیر۔ یہ ہاتھ کے لیے، ہاتھ یعنی اس کی وجہ سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ قید ہو جاتا ہے۔ آدمی کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی وجہ سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں شکم بندہ نادر پرستد خدائے، پیٹ کا بندہ یعنی پیٹو آدمی، بہت زیادہ کھانے والا۔ تو پیٹ کا بندہ نادر بہت کم، پرستد خدائے خدا کی عبادت کرتا ہے۔ جو زیادہ کھاتا ہے وہ خدا کی عبادت بھی کیا کرتا ہے؟ بہت کم کرتا ہے۔ تو پیٹ ہی کی وجہ سے آدمی بہت سارے ظلم اور بہت ساری زیادتیاں کرتا ہے، اس لیے اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ آگے کہہ رہے ہیں پند، نصیحت، اب دیکھو کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ کھانا جو کھاتے ہیں پیٹ میں، پیٹ اپنا بھرتے ہیں تو اس میں لوگوں کے مختلف مراتب ہیں۔ کیا کیا کریں؟ حکیمہ دیر دیر خورند، چلے تھوڑا پہلے آ جائے کر بلانا پڑتا ہے تم لوگوں کو۔